مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں نے پڑھا تھا ٹرین میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 3 بچے ہیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 7 سال کی، دوسرے بیٹے کی عمر 5 سال کی، تیسرے کی 3 سال کی، چھوٹے بچے۔ وہ بندہ جب ٹرین میں سفر کر رہا ہو 3 بچوں کو لے کر کے، اور جب بیٹھا ہوا ہے ٹرین میں، کوئی بڑا ادھر سے کودتا ہے، کوئی ادھر سے اچھلتا ہے، یہ تینوں اچھل کود ایسی مچائے ہوئے ہیں کہ اس مسافر کا آرام اور سکون غارت ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک کوئی برداشت کر لے گا، اور اس کے بعد مسافر دیکھ رہے ہیں دوسرے۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اچھل کود تو بچے کر رہے ہیں، باپ ایک جملہ بھی ان کو منع نہیں کر رہا، نہ بڑے سے کہتا ہے کہ بیٹھ جا، نہ چھوٹے کو سنبھالتا ہے۔ اچھل کود کر رہے ہیں اور یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے کونے۔ سامنے کے پیسنجر دیکھتے رہے اور کہا کہ کتنا بے غیرت آدمی ہے، بچوں کو ایسے کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، بیلوں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ اب کانا پھوسی بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ زیادہ ہو گیا تو لاوا پھٹ ہی جاتا ہے لوگوں کا۔ کوئی کسی کی گود میں کود پڑ رہا ہے، کوئی اچھل کود کرتے ہوئے بچہ کسی کے ہاں لٹک جا رہا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ تماشا ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے صبر کا دامن چھوٹ گیا، بولنا شروع کر دیا، اور سب نے مل کر کے جب اس کو کوسنا شروع کیا، بھائی صاحب آپ کے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے بچے ہیں۔ کہا کچھ تو تمیز سکھاؤ، سفر کے آداب تو بتاؤ۔ کوئی وہاں سے کود رہا ہے، کوئی یہاں سے کود رہا ہے، سارے لوگوں کا آرام غارت کر کے رکھا ہے ان بچوں نے۔ آپ باپ ہیں، آپ کو تمیز نہیں آتی، آپ کو تربیت کا انداز نہیں معلوم۔ سب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا، اور اس کے بعد بڑی دیر کے بعد پھررائی ہوئی آواز نکلی، اس کی درد بھری آواز نکلی۔ کہا میں ان کو تربیت اچھی طرح سے دیتا ہوں، تمیز بھی ہے سب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی صبح ان کی ماں میری بیوی کا گھر میں انتقال ہو چکا ہے۔ وہ میکے گئی ہوئی تھی، یہ بچے میرے پاس تھے۔ مجھے صبح خبر آئی ہے ان کی ماں کا اچانک دورہ پڑنے سے انتقال ہو چکا۔ میں نے ابھی تک ان بچوں کو بتایا نہیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ یہ جتنا اچھل کود کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ابھی گھر پہنچیں گے تو ان کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اپنی ماں کی مردہ لاش کو دیکھیں گے تو سارا اچھل کود چلا جائے۔ بس میں اس لیے ان کو اتنی دیر کے لیے چھوڑا تھا کہ جتنی دیر خوشی منا سکے منا لیں، پھر زندگی بھر ان کو ماں کو کھونے کا احساس تو ستاتا ہی رہے گا۔ بس اتنا جملہ اس کا نکلا تو ہچکیاں بند گئیں۔ جو بغل میں موجود مسافر تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کوئی بچے کو اٹھاتا چومتا تھا، کوئی اس کو گود میں اٹھا رہا ہے۔ بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بندہ ان کو سفر پر لے جا رہا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے لیے دوسرے مسافروں نے کیا کیا بدگمانیاں کر لی۔ میرے عزیزوں، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیوں میں سمندر موجیں مار رہا ہے، اور آپ اسے دیکھ کر کے نہ جانے بے غیرت سمجھ لیتے ہیں، کبھی اس کو بدتمیز سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں ہیں جو بندے کو یہاں تک لے آتی ہیں۔ اور بدگمانی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضرت امام راضی فرماتے بندہ بسا اوقات کافر بھی ہو جاتا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے بندہ، کیونکہ گمان پر اگر یقین کرنے لگ جائے۔ اس لیے بچو ان چیزوں سے، اور مومنوں کی عزت کو پامال کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں تو ہم اس پر یقین کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی ہدایت